سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ کا یہ فیصلہ ہے تمہارے لیے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پورا آپ قرآن پڑھ جائیے، کہیں یہ نہیں کہا کہ رشتہ داروں تم اپنے رشتہ داروں سے اپنا حق مانگو، بلکہ یہ حکم دیا تو رشتہ داروں تم اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ تمہارے رشتہ داروں کا تمہارے مالوں میں حق ہے، ان کا حق ان کو دو۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ کے فیصلے کی نافرمانی کی ہے۔ تم میرے بننا چاہتے ہو تو تم اپنا وہ مال اپنے ان رشتہ داروں کو دو جس کے بارے میں تمہیں یہ احساس ہے کہ اگر میں نے یہ مال دے دیا اپنے رشتہ دار کو تو میری فلاں ضرورت رک جائے گی، میرا کام نہیں ہوگا۔ تو جس مال سے تمہاری ضرورت رکتی ہو وہ مال تم اپنے رشتہ دار کو دو، اور ڈرو رحم کے رشتوں سے، یہ آپ کو جنت میں جاتے ہوئے آپ کا پیر کھینچ کر کے آپ کو جہنم میں لے کے چلی جائیں گے۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسانی معاشرہ امن اور سکون کا معاشرہ ہو، اس میں کسی طرح کی رنجش، عداوت اور نفرت نہ ہو، اس لیے کہ اگر سماج میں یہ بیماریاں موجود ہیں تو وہ سماج ہمیشہ بے سکونی کا شکار ہوگا، وہ فساد سے بھر جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام احکامات جس سے معاشرے میں لوگ ایک دوسرے سے نفرت اور دشمنی کرتے ہیں اس سے بچایا ہے، اور احکامات وہ دیے ہیں جن سے معاشرہ اخوت اور محبت کا گہوارہ بنے۔ معاشرہ بنتا ہے ایک گھر سے، اور گھر بنتا ہے مختلف رشتوں سے، پھر مختلف گھروں سے محلہ بنتا ہے، پھر مختلف محلوں سے بستی بنتی ہے، اور مختلف بستیوں سے پھر ملک اور شہر بنتے ہیں۔ تو جو اکائی ہے وہاں اگر محبت ہوگی تو پورا معاشرہ محبت سے سرشار ہوگا، لیکن خدا نخواستہ وہاں اگر ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہے، ایک دوسرے کے خلاف کینہ ہے، ایک دوسرے کے خلاف دشمنی ہے، تو پھر پورا سماج دشمنی میں تبدیل ہو جائے گا، وہ بے سکونی کا شکار ہوگا، اور ہمیشہ وہاں فتنہ و فساد موجود رہیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس سے معاشرے کو بچا نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ پہلی اکائی جسے ہم گھر کہتے ہیں، خاندان کہتے ہیں، اس پہلی اکائی کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اتنے احکامات دیے ہیں کہ آپ غور کریں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ جتنے بھی اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے سکتا تھا وہ سب طریقے اس نے اختیار کیے۔ قرآن میں مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے احکامات دیے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ کا یہ فیصلہ ہے تمہارے لیے، کیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ خاندان والدین سے بنتا ہے۔ ایک میاں اور بیوی جب رشتے میں جڑتے ہیں تو وہیں سے وہ سارے رشتے نکلتے ہیں جہاں سے انسان اپنا خونی تعلق جوڑتا ہے۔ تو حکم یہ دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، پھر آگے چل کر کے کہا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دو ان کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر کسی تمہارے رشتہ دار کو کم دیا ہے اور کسی کو زیادہ دیا ہے تو جس کو کم دیا ہے اس کا حق اس کے دوسرے رشتہ دار میں ہے جس کو اس نے زیادہ دیا ہے۔
اس لیے یہ کہا کہ تم ان کا حق دو، جب تم انہیں ان کی مدد کر رہے ہو، ان کی ضرورتیں پوری کر رہے ہو، ان کے کام آ رہے ہو، تو یہ مت سمجھو کہ تم اپنا مال دے رہے ہو۔ تمہارے مال میں تمہارے رب نے ان کا جو حق دیا رکھا تھا وہ حق ادا کر رہے ہو۔ دیکھیے اس قرآن نے پورا، آپ قرآن پڑھ جائیے، کہیں یہ نہیں کہا کہ رشتہ داروں تم اپنے رشتہ داروں سے اپنا حق مانگو، بلکہ یہ حکم دیا کہ لوگوں رشتہ داروں تم اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ اس میں دو چیزیں ہیں، جب کوئی کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے تو مانگنے کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں، مانگنے والے سے بھی اس کے حالات مختلف اس وقت ہو سکتے ہیں۔ تو کبھی مانگنے کا انداز کسی کو رنجش میں مبتلا کر دے، کوئی ناراض کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ سارا راستہ ہی بند کر دیا جس سے ناراضگی کا راستہ نکلتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم مانگو مت، تمہارے رشتہ دار کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمہارے بارے میں معلوم کرے تمہاری کیا ضرورتیں ہیں اور وہ ان کو پورا کرے، اور جب وہ ضرورت پوری کر رہا ہو تو اسے یہ احساس ہو کہ میں اپنا نہیں دے رہا ہوں بلکہ اس کا حق جو اللہ نے میرے مال میں رکھا تھا میں اس کا حق اس کو ادا کر رہا ہوں۔ جب آدمی کو یہ احساس ہوگا کہ میں فلاں کا حق دے رہا ہوں تو وہ دیتے ہوئے اپنے دل میں کسک محسوس نہیں کرے گا، اس کے دل میں کبھی یہ بات نہیں آئے گی کہ ارے میرا مال تو کم ہو رہا ہے۔ تو پہلا حکم جو دیا اللہ تعالیٰ نے وہ یہ کہ لوگوں تمہارے رشتہ داروں کا تمہارے مالوں میں حق ہے اور تم ان کا حق ان کو دو، اور یہ اللہ کا حکم ہے، سفارش نہیں ہے۔ بڑی واضح الفاظ میں یہ بات رکھیے کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ قضا ربک، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ کے فیصلے کی نافرمانی کی ہے، اور اگر کسی حاکم کے فیصلے کی نافرمانی کی جائے تو اس کے بعد دوسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ سزا کا، تو اس کی سزا ملے گی، اور یہ بات خود قرآن نے کہی ہے، میں آگے بات آپ کو بتاتا ہوں۔ تو پہلا حکم یہ ہے کہ ان کا حق ان کو دو، یہ حق دینا ہو گیا۔ لیکن میرے پاس میری اپنی ہی ضرورت کی چیز نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی نوازا ہے جس سے میری اپنی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، تو پھر میں اپنے رشتہ دار کو اس کا حق کیوں دوں اور کیسے دوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم میرے بندے بننا چاہتے ہو نا، تم یہ چاہتے ہو کہ میرا قرب کل حاصل ہو، تمہارا شمار نیکوکار لوگوں میں ہو، تو نیکوکاری اگر حاصل کرنا چاہتے ہو، میرے محبوب بندے بننا چاہتے ہو، تو تمہیں میں یہ حکم دیتا ہوں۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ پوری کہنے کے بعد کہا ولکن البر من آمن، اس کے بعد کیا کہا؟ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین۔ تم میرے بننا چاہتے ہو تو تم اپنا وہ مال اپنے ان رشتہ داروں کو دو جس کو تم محبت کرتے ہو، جس کے بارے میں تمہیں یہ احساس ہے کہ اگر میں نے یہ مال دے دیا اپنے رشتہ دار کو تو میری فلاں ضرورت رک جائے گی، میرا کام نہیں ہوگا۔ یعنی وہ مال تمہیں محبوب ہے اس لیے کہ اس کے بغیر تمہارا کام نہیں چل رہا ہے، تو جس مال سے تمہاری ضرورت رکتی ہو وہ مال تم اپنے رشتہ دار کو دو، اپنی ضرورت پیچھے رکھو، اپنے رشتہ دار کی ضرورت کو آگے رکھو، اس لیے کہ دونوں ضرورتوں میں جب تم موازنہ کرو گے تو تمہاری ضرورت شاید کچھ کم نظر آئے اور اس کی ضرورت زیادہ نظر آئے۔ مثال کے طور پر مجھے جا کر کے کوئی چیز اپنی ضرورت کی لینی ہے اور میرا رشتہ دار ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اس کو اس وقت میری ضرورت کے مقابلے میں اس کی ضرورت مقدم ہے، لیکن میرے پاس جو مال اس کو دینے کے لیے وہ میری ضرورت کا ہے،
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے وقت میں تم اپنا مال اپنے رشتہ دار کو دے کر کے اسے ہاسپٹل سے گھر لاؤ، پھر تم اپنی ضرورت پوری کرو گے۔ تیسرا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ سورہ نساء میں، اللہ کے سوا کسی کو شریک مت کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی کام کرنا چاہتا تھا، میں نے اسے اپنے جانتے ہوئے بڑے اچھے انداز میں کیا، لیکن پھر بھی مجھے یہ احساس رہے کہ جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا میں نے نہیں کیا۔ خوب سے خوب تر کی طرف دل میں تمنا ہو کہ میں اس سے اچھا کروں اس کے لیے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم والدین کے ساتھ بھی احسان کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرو، یعنی آپ ان کی ضرورت جو آپ کے سامنے تھی اس کو آپ نے پورا کیا، ضرورت پوری کر دی، اس کے بعد بھی آپ کو احساس ہو کہ میرے بھائی کی یہ ضرورت اتنی پوری ہونی چاہیے تھی، میں نے اتنی ہی کی، اور میرے پاس اتنا ہی تھا، میں نے اس لیے اتنا کیا، میرے پاس اللہ تعالیٰ اور دے گا تو میں اس کی ضرورت یہ بھی پوری کروں گا۔ یعنی ضرورت پوری کرنے کے بعد دل میں یہ کسک رہے کہ میں نے اپنے بھائی کی ضرورت پوری نہیں کی جیسا پورا کرنا چاہیے تھا۔ یہ تیسرا حکم ہے۔ اور چوتھا حکم جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، سورہ نساء کی پہلی آیت، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، اس لیے تمہارے درمیان اونچ نیچ کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ سماج کو سب سے پہلی چیز بانٹنے والی یہی ہوتی ہے کہ میں ان سے برتر ہوں، وہ مجھ سے کمتر ہے۔ بھائی بھائی ایک دوسرے سے اپنے آپ کو بڑا اور چھوٹا سمجھتا ہے، اس کے درمیان تفریق کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو زیادہ دے دیا تو میں اونچا ہو گیا، اور میرے بھائی اپنی ضرورت پوری نہیں کر پا رہا تو وہ نیچا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی وہ تفریق جو اونچ اور نیچ کی ہے اسے ختم کرنے کے بعد کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ مومن مجھ سے ڈرتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا، تو تم ڈرو مجھ سے اس سلسلے میں کہ وہ تمام چیزیں جن کو تم اللہ کے نام سے مانگتے ہو، جتنے رشتے دنیا میں بنتے ہیں سب اللہ کے نام سے بنتے ہیں، اور ڈرو رحم کے رشتوں سے۔ رحم کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں جو بچہ پلتا ہے اسے رحم کہتے ہیں۔ اس ماں کے پیٹ سے جتنے رشتے نکلتے ہیں وہ سب ارحام ہیں۔ اس میں دو ہوتے ہیں، نسبی رشتہ اور سحری رشتہ، یعنی خاندانی رشتہ اور نانہالی رشتہ۔ یہ دونوں رشتے، اب ان رشتوں کی آپ فہرست بنا لیجئے۔ نانہالی رشتے سے نکلے گا تو ماموں ہوگا، خالہ ہوگا، نانی ہوگی، نانا ہوں گے، اور خالہ زاد بھائی ہوگا، ماموں زاد بھائی ہوگا، وہ سارے رشتے وہاں سے وہاں چلیں گے۔ والد سے جو رشتہ نکلتا ہے وہ یہ کہ دادا ہوں گے، دادی ہوں گے، چچا ہوں گے، چچی ہوں گی، پھوپھی ہوں گے، پھوپھا ہوں گے، اور بھائی ہوں گے، اور ان سے نیچے بھتیجے ہوں گے، یہ سارے رشتے۔ تو یہ جو رحمی رشتے ہیں، انسان خود سے یہ رشتے نہیں بنا سکتا، یہ رشتے اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اور ان رشتوں کا اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حق رکھا ہے۔ میں نے پہلی آیت جو آپ کے سامنے پڑھی تو کہا کہ ان کے سلسلے میں مجھ سے ڈرو، کیونکہ میں نے یہ حکم دے کر کے میں کہیں الگ تھلگ نہیں پڑ گیا ہوں۔
کہ میں اب نہیں دیکھتا کہ کون بندہ میرے حکم کی پیروی کر رہا ہے، کون میرے حکم کی پیروی نہیں کر رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبہ، یہ جملہ جب بھی میں پڑھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حکم دینے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں تم پر نگراں ہوں، میں نے یہ حکم دے کر کے تمہیں چھوڑ نہیں دیا کہ تم اپنی مرضی سے جو چاہو کرو، میں برابر یہ دیکھتا ہوں کہ تم اس حکم کی پاسداری کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو، میرے حکم پر عمل آوری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ اور اگر میرے حکم پر عمل آوری کرنے والے لوگ بے پرواہ ہوں گے تو مجھے بھی ان کی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ بہت واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ سورہ بقرہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ میں نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا تھا، جن رشتوں کو میں پائیداری لانے کا حکم دیا تھا، اسے مضبوط کرنے کا حکم دیا تھا، جب اللہ پر لوگوں کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، یہ بنی اسرائیل کی تعریف کی جا رہی ہے۔ ہم جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اپنے آپ کو صاحب ایمان وہی کہہ رہے تھے، تو کہا تمہارا جرم یہ ہے، یہ تم سے جو امامت چھینی جا رہی ہے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قریش کو اور اہل ایمان کو دی جا رہی ہے، تمہارا جرم یہ ہے کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن رشتوں کو جوڑنے کا ہم نے حکم دیا تھا تم نے ان رشتوں کو کاٹ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، نتیجہ یہ ہوا تمہارا سماج فتنے سے بھر گیا، تمہارا سماج فساد سے بھر گیا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ تو دنیا کی سزا ہے، آخرت میں تم نقصان اٹھانے والوں میں ہوگے۔ آخرت میں تم لوگوں کا جو حکم میں نے دیا تھا وہ حق ادا کر کے نہیں آئے تو جنت میں نہیں جاؤ گے، جنت تم سے چھین لوں گا، تمہیں نقصان اٹھانے والوں میں شامل کر دوں گا۔ نہایت اللہ کا تیز تر جملہ ہے، یہ غصے سے بھرا ہوا جملہ ہے کہ تمہیں میں پھر اپنے سے لگاؤں گا نہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ رعد میں، کیا فرمایا؟ فرمایا وَيُنْقِضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ اللَّعْنَةُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُخْسِرُونَ۔ یہ اولئک لہم سوء الدار، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھ سے معاہدہ کو توڑ دیا۔ معاہدہ کیا ہے؟ ایمان لا کر کے ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ اللہ اب تیرے حکم کے علاوہ کسی اور کی ہم پیروی نہیں کریں گے، تیرے احکام کی پابندی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ یہ حکم ایمان لا کر کے یہ وعدہ تو کرتے ہیں لیکن وعدے کو توڑ دیتے ہیں، جبکہ ایمان ایک مضبوط معاہدہ ہے اللہ سے۔ یہ آپ یاد رکھیے کہ ایمان معاہدہ ہے کہ میں اللہ تجھ کو تسلیم کرتا ہوں، تیرے احکام کو تسلیم کرتا ہوں، تیری اطاعت و فرما برداری کروں گا، اور اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہیں اس دنیا میں بھی عزت دوں گا اور آخرت میں جنت دوں گا، اور یہ سب وعدہ ہے، یہ معاہدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ معاہدہ انہوں نے توڑ دیا۔ کیا توڑا؟ کیوں توڑا؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن رشتوں کو جوڑنے کا میں نے حکم دیا تھا انہوں نے توڑ دیا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، فرمایا أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، ان لوگوں کے لیے میری لعنت ہے۔ کیا اس سے بھی کوئی اللہ کا ہمارے لیے سخت ترین جملہ ہو سکتا ہے؟ پھر تم لعنت زدہ ہو گئے اور
وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور سب سے برا ٹھکانہ قیامت کے دن ان کے لیے ہے۔ میرے عزیزوں، یہ آیتیں ہیں اور آپ نے سامنے رکھے ہیں، پھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کو میں نے پڑھی اس کا مفہوم بتاتا ہوں۔ اگر ہم ان آیتوں کو اپنے سامنے رکھ کر کے اپنے سماج کی تشکیل کرتے اور اپنے تمام رشتوں سے داروں سے ایسا ہی سلوک کرتے جیسا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو کیا کوئی مقدمہ کہیں ہوتا؟ کبھی آپس میں جنگ اور لڑائی ہوتی؟ وقتی طور پر اگر کہیں توتو مہمہ ہو بھی جاتی تو فوراً آدمی اپنے آپ کو سنبھال لیتا کہ میرا رب مجھ سے اس سلسلے میں پوچھے گا۔ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ ارے کیا بولیں، میں تو اپنے بھائی کو بہت چاہتا ہوں، لیکن وہ بھائی میرے ساتھ کبھی ایک طرف پہ محبت کی نظر دیکھتا ہی نہیں، کبھی اچھے طور سے بولتا ہی نہیں، کبھی مجھ سے، اس لیے میں اب اس کو چھوڑ دیا۔ ارے وہ میرا چچا ہے نا، ارے وہ کبھی میرا بھلا چاہتا ہی نہیں، اس لیے میں نے اس کے ساتھ اپنا رشتہ کاٹ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ برابری کا نبھانا نہیں ہے کہ میرا بھائی میرے ساتھ اچھا سلوک کرے تو میں بھی اچھا سلوک کروں، میرا ماموں میرے ساتھ اچھا سلوک کرے تو میں بھی سلوک کروں، میرا چچا میرے ساتھ اچھی برتاؤ کرے گا تو میں بھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رشتہ داری نبھانا نہیں ہے، یہ تو برابری ہے، اس نے جیسا کیا تھا ویسا تم نے کیا۔ لیس الواصل بالمکافی، برابری کا معاملہ کرنے والا وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ برابری کا معاملہ کرنے والا وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا بھائی مجھ سے اچھا بولتا ہے، میں اس سے اچھا بولتا ہوں، وہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، میں اس سے اچھا سلوک کرتا ہوں، میں رشتہ داری نبھا رہا ہوں۔ آج ہمارا یہی ذہن بنا ہوا ہے، ہم اسی کو رشتہ داری نبھانا کہتے ہیں، اور اگر تھوڑی سی کچھ گڑبڑی ہو گئی تو پھر رشتہ کاٹ لیا، تو وہ اس نے ایسا کیا اس لیے میں نے بھی کر لیا۔ اس میں برابری نہیں ہے، بلکہ فرمایا وَلَكِنَّ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا، صلہ رحمی یہ ہے، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جب تمہارا بھائی تم سے اپنا رشتہ توڑ لے، تمہارا چچا اپنا رشتہ ناتا قطع کر لے، تب تم اس سے جڑو اور اس کا حق ادا کرو۔ یعنی جب رشتہ داری میں ایسا محسوس ہو کہ فلاں مجھ سے خفا ہو کر کے مجھ سے اس نے قطع تعلق کر لیا ہے، تو میں جا کر کے اس سے اپنی بات کروں، اس کی ضرورت پوری کروں، اس سے بات کروں، اس سے محبت سے بات کروں، نرمی سے بات کروں، یہ ہے صلہ رحمی۔ اس پیمانے پر اگر ہم اپنے معاشرے کو ناپیں تو ایک آدمی بھی نہیں ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کا جو پیمانہ قائم کیا ہے، یہ میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ روایت ہے بخاری کی جو میں نے آپ کو سنائی، کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جو منہ پھیر کر کے بھاگ رہا، میں پیچھے پیچھے دوڑا کر کے اس کو بھائی بھائی کر کے اس کو اپنا ہاتھ ملاؤں اور اس سے گلے لگوں۔ ہے کوئی آج کے ہمارے سماج میں جو اس طرح کا کرنے والا ہو؟ ایک آدمی بھی نہیں ملے گا، میں یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اور اگر یہ کرنے والے ہم نہیں ہیں تو اللہ نے جو حکم سنایا ہے اس لعنت کے ہم حقدار ٹھہریں گے اس دنیا میں۔ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے۔ ایک دوسری حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہ ایک آدمی آیا
وجار رسول یقول، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا فلاں رشتہ دار ہے، غور سے سنیے، میرا فلاں رشتہ دار ہے، وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، میں اس کے ساتھ بردباری سے پیش آتا ہوں، نرمی سے پیش آتا ہوں، میرے ساتھ وہ بدسلوکی کرتا ہے، جہالت پر اتر آتا ہے، اور میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ وہ مجھ سے اپنا رشتہ کاٹتا رہتا ہے، مجھ سے بھاگتا رہتا ہے، میں اس سے جڑنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر تم جیسا کہہ رہے ہو ویسے ہی ہو تو تم رشتہ داری کا حق ادا کر رہے ہو، اور جب تک تم یہ کرو گے تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ یعنی وہ شخص جس کا رشتہ دار اس سے ناراض ہو کر کے اپنا تعلق توڑ لے اور وہ اس کو منانے کی کوشش کرے اور اس کے ساتھ بہتر سلوک کرے، وہ ناراض رہے گا لیکن اللہ راضی رہے گا۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ اس وقت تک تمہارے ساتھ اللہ ہے جب تک تم ایسا کرتے رہو گے۔ میرے عزیزو، میں نے یہ جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی اور جو 2 حدیث آپ کے سامنے پڑھی، یہ اس لیے کہ سماج کو سکون کا سماج بنانے والا، پڑوس سکون کا پڑوس ہو۔ پڑوس کا لفظ میں نے اس لیے کہا کہ آج بھی 90% پڑوس میں یا تو چچا رہتا ہے، یا تو بھائی رہتا ہے، یا تو ماموں رہتا ہے، یا تو خالو رہتے ہیں۔ پڑوس یہی ہے، 4-6 گھر اڑوس پڑوس میں یہی ملیں گے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ معاشرہ جو اللہ تعالیٰ تعمیر کرنا چاہتا ہے تو اس نے اس کے لیے یہ اصول بنائے ہیں۔ اس اصول کے روشنی میں اگر ہم اپنا سماج، اپنا معاشرہ تعمیر کریں گے تو یہ معاشرہ امن کا گہوارہ ہوگا۔ کون ہے جس کا کوئی بھائی اس کے برے وقت میں جبکہ وہ اس سے ناراض ہو، وہ اس کے کام آئے تو وہ اس کو دھتکار کے بھگا دے گا؟ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ بدسلوکی ہی کرتا رہے گا۔ ایک بار کے 2 بار کے بعد اس کا دل پسٹ جائے گا، وہ خود جڑ جائے گا۔ تو سماج کو اور معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے جتنے طریقے ہو سکتے تھے اہل ایمان کو سمجھانے کے، تم المرے بننا چاہتے ہو، میرے لیے کر رہے ہو، اس کے لیے نہیں کر رہے ہو، یہ تو تمہارے ذہن میں رہے نا۔ تم میرے بن کے رہنا چاہتے ہو تو اس کا برداشت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اس طرح سے حسن سلوک کرو۔ تم اس کی مدد کرنے کے بعد بھی تمہارے دل میں یہ بات رہے کہ میں نے جیسی مدد کرنی تھی نہیں کی، تو جو شخص اس طرح سے رہے اپنے بھائی سے وہ نفرت کرے گا کیا؟ اور اگر سب لوگ یہی کرنے لگیں تو اس سماج کا کیا ہوگا؟ اور یہ سماج کیا ہوگا آپ دیکھنا ہے تو صحابہ کرام کو آپ دیکھ لیجئے، وہ کوئی آسمانی مخلوق نہیں تھے، اور یہ کوئی کہانی نہیں ہے جو قرآن میں ہم آپ کو بیان کرنے ہیں۔ اس زمین نے وہ معاشرہ دیکھا ہے، اور وہ معاشرہ کل بھی بن سکتا تھا، آج بھی بن سکتا ہے، کل بھی بن سکے گا۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کی یہ ہدایات ہمارے سامنے ہوں، اور اس طرح سے ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوں تاکہ ہماری کل یہ آخرت کی ضمانت ہے، ہماری آخرت بنانے یا بگاڑنے کا یہ ذریعہ ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت یوں ہی مل جائے گی، یہ آپ کو جنت میں جاتے ہوئے آپ کا پیر کھینچ کر کے آپ کو جہنم میں لے کے چلی جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر میں اپنی بات ختم کروں گا، کہ قیامت جب قائم ہوگی تو سب سے پہلے رحم کٹگھرے میں آگے کھڑی ہوگی کہ اللہ میرا فیصلہ فرما، اس لیے کہ تو نے مجھے بنایا تھا، اور سب سے پہلے اللہ کا رحم کا فیصلہ ہوگا۔ اور جس نے قطع رحمی کی ہوگی
اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ہماری ساری عبادتیں اور ساری چیزیں رکھی رہ جائیں گی۔ تو یہ ہماری جنت یا جہنم ہے، یہ ہمیں احساس ہو۔ یہ رشتہ داریاں ہماری جنت یا جہنم ہیں، ہم انہی کے ذریعے سے جنت میں جا سکتے ہیں، انہی کے ذریعے جہنم میں جا سکتے ہیں۔ آئیے اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہم سے بہت کوتاہیاں ہیں، تو ہمیں صحیح شعور عطا فرما رشتہ داریوں کا حق ادا کرنے کا۔ اس سلسلے میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں اے اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں عزم اور صبر کے ساتھ، اس لیے کہ اس میں بہت کچھ برداشت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، عزم اور صبر کے ساتھ اس حق کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے فرامین کی تابعداری کا تابعدار بنا اور اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔